زیادہ کم لوے بھائی عثمان نعمان یوسف نو کہ وہ سپیکر دیان اور صرف 5 منٹ واسطے تقریر کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد ومن ذیک الدنیا الی ساتھا ومن خیر الادیان الی ادن الاسلام. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی آواز ہے، تخلیق خدا ہے، آئینہ مکمل ہے ریاست کے لیے بھی، مذہب کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، قائد کے لیے ہی نہیں ملت کے لیے بھی. قرآن فقط رہبر و رہنما ہے، قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی آواز ہے، تخلیق خدا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، آج سے صدیوں قبل منظر جب خطہ عرب گمراہی کی گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، خطہ عرب ہی کیا پورا عالم انسانیت لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا. پھر والائے قدر یکا یک زمانے نے تاریخ کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس سرزمین وحشت پر ایک انسانیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا. وہ آفتاب مدتوں غار حرا کی خلوتوں کو جگمگاتا رہا. وہ اس شان سے کوہ کہ زمانہ بکار اٹھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ الطُّوَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. والائے قدر نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دی اعلیٰ و عرفہ شریعت ختم ہے تجھ پر. نہیں حاجت کسی دستور کی اب بعد قرآن کے. وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ وہ نسخہ کیمیا ایک کتابی انقلاب تھا جو 30 سپاروں پر مشتمل کتاب انقلاب. وہ کتاب انقلاب جو حضور کی معرفت اور زمانے کو عطا ہونے والا سب سے بڑا انعام تھا. وہ کتاب انقلاب جو سب سے بڑا معجزہ تھا. وہ کتاب انقلاب جس سے ریزوں کے ذرے آفتاب اور حذف ریزوں کا مہتاب بنا دے. اس کتاب انقلاب سے انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک داعی انقلاب کی ضرورت تھی. وہ داعی انقلاب ذات مصطفیٰ تھی. وہ ذات مصطفیٰ کتاب انقلاب کے خط و خال میں اس طرح ڈل گئی کہ قرآن ناطق کہلایا. قرآن ناطق اس قدر کہلایا کہ قرآن اعلیٰ و افضل کہلایا. اور خالق کائنات نے قرآن کو بہت بڑا عملی نمونہ کے طور پر پیش کیا. اور خالق کائنات نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرما کر کتاب حمید کلام حمید کو ہماگیریت اور جامعیت کے طور پر پیش کیا. حضرات، کتاب انقلاب ایک طرف، کتاب انقلاب ایک طرف اور دوسری طرف داعی انقلاب تھا جو بھی دامان مصطفیٰ سے وابستہ ہوا وہ قرآن کے سانچے میں ڈل گیا. جو بھی قرآن کے سانچے
معاشرے میں ڈلا, عظیم انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے, ظلمتیں چھٹنے لگی, انوار توحید ابھرنے لگے, حق ابھرنے لگا اور باطل مٹنے لگا, انوار توحید ابھرنے لگے, اور صدیوں کے میخار خام بانہ وحدت کے طلبگار ہو گئے, اور دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے, عزتوں کو لٹنے والے عظمتوں کے پاسدار بن گئے. اسی لیے تو حضرت اقبال نے کہا تھا, نبوت ختم ہے تجھ پر, رسالت ختم ہے تجھ پر, نہیں حاجت کسی دستور کی اب بعد قرآن کے, یہی دستور کامل کاملیت ختم ہے تجھ پر. حضرات والا قدر حضرت اقبال نے کہا, نو انسانی را کتاب آخری حامل او رحمت للعالمینی, حامل او رحمت للعالمینی. اور قرآن کے سانچے میں آنے والوں, اللہ کی توحید کو سمجھنے والوں, آج قرآن کو نہیں پڑھو گے تو سپاہ سالار کی بات سنو. انہوں نے 3 اشروں میں کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو زمین تلے رونت دیا تھا. وجہ کیا تھی؟ قرآن کے انقلابی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے تھے. آج دنیا میں زندہ و شاداب نوجوان اقبال کے شاہینوں, عقاب کی نظر, شاہین کی پرواز, چیتے کا جگر اور شیر کی دہاڑ رکھنے والوں مسلمانوں, حضرت اقبال نے کہا تھا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں جس کے جوانوں کی خودی ہو صورت فولاد. مسلمانوں, آج ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور حسد بھی کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, ہماری تہذیب ناآشنا ہے, قرآن بھی پڑھتے ہیں, ماحول بگڑا ہوا ہے, قرآن بھی پڑھتے ہیں, ہم اپنے آپ سے ناآشنا ہے. میرے بھائیو, ہم تہذیب سے آشنا ہے. تو حضرت اقبال نے کہا تھا, غرض تہذیب ابری تمدن پہ شباب آیا, غرض تہذیب ابری تمدن پہ شباب آیا, فضا بدلی جہاں بدلا خدا کا انتخاب آیا, کتاب انقلاب آئی تو ہر سو انقلاب آیا. کتاب انقلاب آئے گی تو ہر سو انقلاب آئے گا. میرے بھائیوں اور زندہ شباب نوجوانوں, حقائق کی روشنی میں مجھے عرض کرنے دیجئے کہ آج ہمارا ماضی کتاب حمید میں کس طرح خوشہ چینی میں عبارت تھا, خوشہ چینی میں کس طرح عبارت ہو, اور ہمارا مستقبل کس طرح قرآن کریم کے لیے سسکیاں لے رہا ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے. آج ہمیں قرآن کی ضرورت ہے, قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو, قرآن دعا ہے, قرآن صحیفہ ہے, وظیفہ ہے, دعا ہے, اللہ کی آواز ہے, تخلیق خدا ہے, آئینہ مکمل ہے, ریاست کے لیے بھی, مذہب کے لیے بھی, سیاست کے لیے بھی. میرے عزیز بھائیو, ان ننھے پھولوں کی آبیاری کرنے والوں, اس قرآن کی, اس باغ کی آبیاری کرو تو قرآن سے کرو, اس چمن کی آبیاری تو کرو تو قرآن سے کرو, اس ماحول کی آبیاری کرو تو قرآن سے کرو, رشتہ داروں کی آبیاری کرو تو قرآن سے کرو, تہذیب کی آبیاری کرو تو قرآن سے کرو, تمدن کی آبیاری کرو تو قرآن سے کرو, ثقافت کی آبیاری کرو تو قرآن سے کرو, کلچر کی آبیاری کرو تو قرآن سے کرو, اور قرآن ہی ہر لحاظ سے اعلیٰ و افضل ہے. میرے بھائیو, نوے لسانی را کتاب آخری حامل او رحمت للعالمین. اللہ سے دعا ہے وہ اللہ کریم ہمیں اس چمن کی آبیاری قرآن و سنت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہ پوچھو کہ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے, نہ